السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے ایک مشہور اور شریف گھرانے سے تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ آپ بے حد نڈر اور بہادر تھے۔ آپ کا مکہ والوں پر رعب اور دبدبہ تھا۔ آپ اچھے تیر انداز اور بہترین گھڑ سوار بھی تھے۔ آپ کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن جو اہم کارنامے انجام دیے وہ کچھ اس طرح ہیں: عراق، ایران، سیریا، مصر، یمن، لبنان، فلسطین، UAE، جارڈن، پرشین، ترک کے کچھ علاقے اور بھی کئی دیش۔ کل 2 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا اور یہاں بھی اسلامی حکومت قائم کی۔ کئی نئے شہر آباد ہوئے، جیسے بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور جیزہ۔ سلطنت کو صوبوں میں بانٹا، فوجی وبھاگ بنائے گئے، وت وبھاگ قائم کیا گیا، بیت المال قائم کیا گیا، عدالتیں قائم کی گئی اور قاضیوں اور جج کو بھی مقرر کیا گیا۔ جیل بنوائی گئی، پولیس وبھاگ قائم کیا گیا جسے احداث کہا جاتا ہے، فوجی چھاونیاں بھی قائم کی گئیں، جن گننا کروائی گئی۔ یہ سب سے پہلے آپ نے ہی شروع کیا۔ زمین کا ماپ کروایا گیا، مکہ اور مدینہ کے بیچ چوکیاں اور سرائے بنوائے گئے، خبریں حاصل کرنے کے لیے رپورٹر بھی مقرر کیے گئے اور لائبریریاں بھی بنوائی گئی اور مدارس بھی بنوائے گئے۔ اماموں، مؤذنوں اور استادوں کی تنخواہیں بھی مقرر کی گئی۔ کھیتی پر سالانہ ٹیکس مقرر کیا گیا اور سینچائی پر بھی ٹیکس مقرر کیا گیا۔ کھیتی باڑی، پینے کے پانی کے لیے نہریں، کنویں اور تالاب بھی کھدوائے۔ تراویح کی نماز باجماعت آپ نے ہی شروع کروائی۔ شراب نوشی بند کروائی اور شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مقرر کیے۔ بے سہارا لوگوں کے لیے بیت المال سے وظیفے یعنی کہ پینشن مقرر کیے گئے۔ آپ نے اپنے اس دور حکومت میں بہت سے سدھار کیے اور ان سدھاروں کے بعد اسلامی خلافت، جو پہلے ہی چھیترفل کے اعتبار سے دنیا کی ایک بڑی سلطنت بن چکی تھی، ویوستھا اور پرشاسنک ڈھانچے کے لحاظ سے اپنے دور کی ایک نہایت سنگٹھت اور ویوستھت حکومت میں بدل گئی تھی۔ آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن آپ کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ آپ بہت بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے، لیکن آپ کی تنخواہ عام مسلمان جتنی ہی تھی۔ جب آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے خطبہ دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے نرم مزاج بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور خلیفہ ہونے کے بعد آپ بہت نرم مزاج بن گئے۔ ہر وقت دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ رہتے، رات کو بھیس بدل کر غریب عوام کا حال جاننے کے لیے بستی میں گشت کرتے۔ آپ کے دور خلافت میں امن و امان تھا، انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنا پرایا، امیر غریب، چھوٹا بڑا سب برابر تھے۔ جب مدینہ کی ہجرت کا حکم ہوا تو لوگ چھپ چھپ کر اور ڈر ڈر کر مدینہ جاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کا انداز ہی نرالا تھا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر روانہ ہوئے اور راستے میں اعلان کرتے جاتے کہ جن کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہوں، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ایک مرتبہ دشمنی کے جوش میں آ کر تلوار ہاتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ خود ان کی بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ سن کر غصے میں سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے۔ وہاں پہنچے تو بہن نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کا دل اسلام کی طرف پھیر دیا اور آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت مضبوطی ملی۔ آپ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوئے وہ بھی امیر المومنین کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال خلیفہ رہے، 13 ہجری 634 عیسوی سے 24 ہجری 645 عیسوی تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ایرانی آدمی ابو لولو نے آپ کے اوپر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دوسرے دن آپ کی وفات ہو گئی۔